السلام علیکم، میرا نام منصور احمد ہے اور آج ہم دیکھیں گے کہ امیزون پہ کیسز اینڈ رپورٹ ہینڈلنگ کیسے کی جائے۔ تو امیزون کا جو کیسز ہیں وہ کیسے آپ کون کون سے ہیں اور کیسے فائل کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتا ہے نیگیٹو فیڈ بیک ریموول۔ تو فار ایگزامپل اگر کسی کسٹمر نے نیگیٹو فیڈ بیک آپ کو دے دیا ہے یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ کسی کمپیٹیٹر نے یہ جان بوجھ کر پروڈکٹ بائی کی اور اس کے بعد نیگیٹو فیڈ بیک سینڈ کرنے کی کوشش کی ہے، تو آپ اس کے ساتھ کیس اوپن کر سکتے ہیں امیزون کے ساتھ۔ تو تھرو امیزون کریں گے، ود کسٹمر کے ساتھ بھی آپ نیگوشیٹ کر کے کر سکتے ہیں اور آپ امیزون کے اوپر آپ اس لیے کیسز اوپن کر سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو ہمارے پاس کچھ کیسز ہوتے ہیں وہ لسٹنگ ایشوز کا آ جاتے ہیں۔ فار ایگزامپل ٹائٹل آپ نے چینج کرنا ہے، اس کا کیٹیگری چینج کرنی ہے، آپ نے ویریشنز وغیرہ آپ نے کوئی ایڈ کرنی ہے اس میں، تو وہ آپ اگر آپ کو کوئی ایشو آ رہا ہے تو اس کے کیس آپ اوپن کر سکتے ہیں۔ ہینڈلنگ اے ٹو زی گارنٹی کلیمز ہیں۔ اے ٹو زی گارنٹی کلیمز امیزون کسٹمرز کو پرووائڈ کرتا ہے کہ اگر ان کو کوئی بھی پروڈکٹ میں کوئی بھی ایشو آ رہا ہے تو وہ فوراً اے ٹو زی کلیم کر کے اپنی جو اماؤنٹ ہے اس کا ریٹرن لے سکتے ہیں۔ تو وہ اے ٹو زی کلیم کا آپ اگر کسٹمر نے فالس کلیم کیا ہے تو وہ امیزون کے ساتھ آپ کیس کا اوپن کر سکتے ہیں۔ تو نیکسٹ ہمارے پاس پھر تو نیگیٹو ریویوز۔ تو نیگیٹو ریویوز میں آپ نے یہ ایک ایگزامپل ہے آئی تھنک، تو جو ہمارے پاس ریویو تھا تو انہوں نے یہ ہمارے پاس ہے، تو اس کو ریموو کرانے کے لیے انہوں نے کیس فائل کیا۔ تو کانٹیکٹ بائر ادرس، تو کیا آپ نے میسیج سینڈ کرنا ہے ڈیوڈ کو، تو ادرس پہ آپ کلک کریں گے۔ اس کے بعد آپ یہاں پر اپنا ایک کمپلیٹ میسیج انٹر کریں گے۔ کمپلیٹ میسیج آپ نے انٹر کر لیا۔ نیکسٹ آپ کے پاس اگر آپ کے پاس کوئی ایشو پھر بھی وہ کسٹمر جو ہے آپ کے ساتھ کوآپریٹ کرنے کو ریڈی نہیں ہے تو آپ اس کے ساتھ کیس اوپن کر سکتے ہیں۔ سمپلی اپنے ہیلپ پر کلک کرنا ہے۔ ہیلپ پر کلک کرتے ہی آپ کے پاس یہ کچھ ایسے آ جائے گا۔ مینیج یور ایف بی اے شپمنٹ ہے آپ کے پاس، کسٹمر فیڈ بیک ریموول کی ہے آپ کے پاس ہے، چینج یور پروڈکٹ ڈیٹیلز ہے۔ یہاں پر آپ نے کوئی بھی کیس فائل کرنا ہے وہ اس کو آپ سلیکٹ کر لیں گے۔ نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے اوکے۔ سو ان آپشنس میں آپ کے پاس کوئی بھی آپشن آپ کی ریکوائرمنٹ کو فلفل نہیں کرتی تو آپ نے اسکرول ڈاؤن کرنا ہے، نیڈ مور ہیلپ گیٹ سپورٹ پر آپ نے کلک کر لینا۔ تو اس کے بعد آپ کے پاس یہ نیو پیج اوپن ہو جائے گا۔ اس نیو پیج پر آپ نے کرنا ہے کسٹمرز اور نان ایف بی آرڈر ہیں، تو آپ کے پاس ریکویسٹ کسٹمر فیڈ بیک ریموول آپ یہاں پر سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ری انسٹیٹ یور اکاؤنٹ ہے، اگر امیزون نے آپ کا اکاؤنٹ کو بلاک کر دیا ہے تو وہ آپ یہاں سے ری انسٹیٹ کروا سکتے ہیں امیزون کے ساتھ کیس فائل کر کے۔ اس کے بعد آپ کے پاس اپنے لینگویج سب سے پہلے چوز کرنے ہے۔ اس کے بعد کانٹیکٹ ریزن آپ نے لکھنا ہے، یہاں پر آپ نے ڈسکرائب یور، تو یہاں پر یہ ساری آپ نے ڈیٹیل لکھنی ہے۔ پھر اگر آپ کی پروڈکٹ کے ریلیٹڈ کوئی ایشو ہے تو اس کا ایسن لکھ دیں، ورنہ تو یہاں آپ رہنے دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر امیزون کیس، نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے امیزون کیسز اینڈ رپورٹ ہینڈلنگ۔ اوکے، کسٹمرز آر آلویز ریکوائرڈ ٹو کانٹیکٹ یو بیفور فائلنگ اے ٹو سی اے۔ یہ ایک رول ہے، تو آپ کسٹمر آپ اے ٹو زی کلیم کرنے سے پہلے آپ جو سیلر ہیں آپ کو کانٹیکٹ کرنا ان کا ضروری ہے۔ تو اور اگر آپ 48 آورز میں ان کا آنسر نہیں کرتے تو کسٹمر کو سیٹسفائی نہیں کر لیتے تو امیزون آٹومیٹکلی اس کا کلیم کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے اور آپ کو ان کو ریفنڈ کر دیتا ہے۔ اینڈ وی فائنڈ دیٹ یو ہیو ناٹ رسپونڈیڈ ٹو دی کسٹمر contact within 72 hours, we will grant the claim and debit the amount from your account۔ یہ پھر امیزون آپ کو میسیج سینڈ کرے گا، اور کنڈیشنز کیا ہیں اس کی کہ not received package after 3 days of delivery، ڈفرینٹ اور لو کوالٹی پروڈکٹ ہے، ریٹرن دی آئٹم بٹ ڈیڈنٹ ریسیو دا ریفنڈ۔ تو یہ کیس اوپن کیس جو ہے آپ کا وہ آپ ان 3 پوائنٹس پر امیزون کے ساتھ کیس اوپن کر سکتے ہو۔ تو چارج بیک کلیم آپ کر سکتے ہو کہ آپ کو چارج بیک نہیں ملا، آلسو نون ایز چارج ڈسپیوٹ۔ تو occurs when a card holder contacts their bank
to dispute the charge for an order placed on Amazon. So chargeback can be filed for a variety of reasons, ranging from non-receipt to the product to unauthorized use of the credit. تو یہ آپ کے کچھ ایشو آ سکتے ہیں کہ جو کسٹمر ہے آپ کا وہ اپنے بینک کے ساتھ ڈائریکٹ کانٹیکٹ کر کے بولتے کہ یہ ایک انآتھرائزڈ پر ایک آپ کے ان کے کریڈٹ کارڈ سے پرچیز کی گئی ہے، تو وہ ڈائریکٹلی جو بینک ہے وہ ڈائریکٹلی آپ کا وہ جو پیمنٹ ہے وہ گو تھرو نہیں کرنے دے، تو یہ ان کے لیے ایک آپ امیزون کے ساتھ چارج بیک کلیم کر سکتے ہیں۔ پھر ہوتا ہے کہ گیٹڈ کیٹیگری اپلیکیشن میں آپ گیٹڈ کیٹیگریز میں کیسے کر سکتے ہیں، اس کے لیے آپ کو ایک کیس اوپن کرنا ہوگا جیسے تو گیٹڈ کیٹیگری اپلیکیشنز ڈفرینٹ رپورٹ جنریشنز، بزنس رپورٹ، ایڈورٹائزمنٹ رپورٹ، ETC ریٹرن رپورٹ، ہینڈلنگ ہائی جیکرز اینڈ ہاؤ ٹو گیٹ ریڈ آف ہائی جیکرز فرام یور اکاؤنٹ۔ تو یہ ہمارے پاس کچھ رپورٹس کا ہمارے پاس یہاں پر تھوڑی رپورٹس کو شو بتایا جا رہا ہے کہ کون کون سی رپورٹس جو ہیں وہ امیزون سے آپ اپنے اکاؤنٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو سب سے جو موسٹ امپورٹنٹ ہے وہ ایڈورٹائزمنٹ رپورٹ ہے۔ تو ایڈورٹائزمنٹ آپ کرتے ہیں اپنی پروڈکٹ کی ویزیبلٹی کو انکریز کرنے کے لیے، جو PPC کے تھرو کیا جاتا ہے، تو اس کے آپ ڈفرینٹ رپورٹس آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو۔ تو اس سے آپ کو بیٹر ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ کون سے کی ورڈز ہیں جو بیٹر پرفارم کر رہی ہیں، کن کی ورڈز کے آپ اوپر بیٹر امپریشنز آ رہے ہیں اور کنورژنز آ رہی ہیں آپ کی، تو ان کی ورڈز کو آپ بیٹر آپٹیمائز کر کے اپنی ایڈورٹائزمنٹ کو بیٹر آپٹیمائز کر سکتے ہو۔ پھر آپ ہائی جیکرز کے ساتھ ڈیل کر سکتے ہو۔ ہائی جیکرز فار ایگزامپل آپ کی جو لسٹنگ ہے اس کے ساتھ کوئی اور سیلر آ کے میٹو کر لیتا ہے، تو اس کو آپ ریموو کرا سکتے ہیں کیس اوپن کر۔ تو پھر ایک آپ کے پاس امپورٹنٹ آپ ٹول کہہ لیں وہ آپ کے پاس ہے برانڈ رجسٹر۔ تو اپنے اکاؤنٹ کے اوپر برانڈ رجسٹر کروا لیں۔ جب آپ کی برانڈ رجسٹر ہو جائے گی تو ایزیلی یہ آپ ہائی جیکرز کو ریموو کر سکتے ہیں۔ تو گیٹڈ پروڈکٹ لسٹ ہے ہمارے پاس، تو آپ نے سمپل جو سرچ بار میں جا کر گیٹڈ پر کلک کرنا ہے، گیٹڈ ایڈ کر کے سرچ کرنا ہے، تو آپ کے پاس یہاں پر ایک آ جاتا ہے، تو ریسٹرکٹڈ پروڈکٹ آ جاتا ہے، اس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس پوری ایک لسٹ شو ہو جائے گی جو گیٹڈ پروڈکٹس میں اگر آپ برانڈ رجسٹر کرانا چاہتے ہیں تو آپ یہ ایک URL لنک ہے ادھر بھی آپ کر سکتے ہیں، یا پھر آپ ایڈورٹائزمنٹ کے اوپر کلک کر کے A+ کانٹینٹ کر سکتے ہیں، یا پھر پرفارمنس میں بھی یہ ایک آپ کو شو ہوتا ہے A+ کانٹینٹ۔ تو یہاں پر آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کو اس پیج پر لے جاتا ہے وہ گیٹ اسٹارٹڈ رجسٹرنگ یور برانڈ۔ تو یہاں پر آپ کلک کریں برانڈ رجسٹر کرانے کے لیے، تو برانڈ یہاں پر جب آپ کلک کریں گے تو برانڈ سروسز پر .com پر آپ چلے جائیں، اس کے بعد آپ کو گیٹ اسٹارٹڈ کرنا ہوگا، تو آپ کو سارے اسٹیپ سے وہ گو تھرو کرائیں گے کہ ریکوائرمنٹس مانگیں گے آپ کو جو آپ کو فلفل کرنی ہو، تو پھر آپ کی جو برانڈ ہے وہ رجسٹر ہو جائے گی آپ کے سیلر اکاؤنٹ۔ تو واٹ از امیزون انٹلیکچوئل پراپرٹی؟ تو IP ایکسیلریٹر، انٹلیکچوئل پراپرٹی ایکسیلریٹر، تو یہ آپ کو کچھ ہیلپ آؤٹ کرتا ہے، یہ امیزون کے سروسز ٹیب میں آپ کو مل جاتا ہے۔ تو یہ بیسیکلی کیا ہے، یہ لا فرمز ہوتی ہیں یہاں پر، تو لا فرمز کو آپ ہائر کر کے آپ اپنی پروڈکٹ پر ٹریڈ مارک لے سکتے ہو، پیٹنٹ لے سکتے ہیں، آپ ٹریڈ مارک اپنا رجسٹر کرا سکتے ہیں اور اپنی برانڈ کو جو اپنی برانڈ اسپیڈ اپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ سروسز ٹیب میں آپ کے پاس اویلیبل ہوتا ہے۔ تو اور یہاں پر صرف ایک نہیں، ملٹیپل جو لا فرمز اویلیبل ہوتی ہیں ان میں سے جو کمپیٹیٹیو ریٹس آپ کو آفر کر رہے ہیں آپ ان سے سروسز بائی کر۔ تو دس واز امیزون کیسز اینڈ رپورٹ ہینڈلنگ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو انتہائی اہم معلومات شیئر کی ہیں جو کہ آپ کے بزنس کو ٹریڈیشنل بزنس سے نکال کر ڈیجیٹل بزنس کی دنیا میں لا سکتی ہے اور آپ کے کام کو ڈیجیٹلائز کر سکتی ہے۔ ہم ہر طرح کی ورچوئل سروسز بھی پرووائڈ کرتے ہیں، SEO، WordPress ڈیولپمنٹ، گرافک ڈیزائننگ، ورچوئل اسسٹنٹ، Amazon سروسز، ویب ڈیولپمنٹ سروسز، فری لانسنگ سروسز، ڈیجیٹل مارکیٹنگ سروسز۔ اگر آپ کو اپنے بزنس میں کسی قسم کی کنسلٹنسی
یا ورچوئل سروس چاہیے تو آج ہی رابطہ کیجیے۔ واٹس ایپ 00971-565-499-494 یا ای میل کیجیے info@pefconsulting.com۔ ہماری ٹیم جلد ہی آپ سے رابطہ کرے گی۔